کہ جو بجٹ تجاویز ہوں گی ان کے نتیجے میں جو ریلیف ان کو ملے گا اس سے کئی گنا زیادہ ان کی جیب سے دوسرے ہاتھ سے نکال لیا جائے گا. تو یہ غلط فہمی دور کر دیں بالکل، کیونکہ اگر آپ کا جو بھی اس وقت پالیسی ہے اس میں عوام کہیں ہے نہیں. اس وقت جو جھگڑا چل رہا ہے، ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اس وقت جو جھگڑا چل رہا ہے وفاق میں، ان کی اتحادی جماعتوں میں، صوبائی حکومتوں میں، اس کا معیشت کی بہتری سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عوام کی بہتری سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ 4 صوبے ہیں، جو آٹا ہے اس سے 3 روٹیاں بن سکتی ہیں، اس سے جھگڑا ہے. آٹا کم کیوں ہے؟ اس کے وفاق بھی ذمہ دار ہے اور 4 صوبے بھی ذمہ دار ہیں. یہ گٹھ جوڑ ہے، اور یہ جو جھگڑا چل رہا ہے یہ منافقت کی بدترین مثال ہے. پہلے میں آپ کو عوامی نقطہ نظر سے بتا دوں کہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں ایک خاندان کے اندر 5 افراد ہیں، اگر وہ 4 روٹیاں ہیں تو وہ چاروں میں جھگڑا رہے گا، میاں بیوی میں، بچوں میں. لیکن اگر اللہ کا شکر کریں 5 آدمی ہیں، 20 روٹیاں ہیں، تو سب ایک دوسرے کو آفر کریں گے اور بعد میں خیرات بھی کر دیں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ وفاق، جیسے وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ 15,000 ارب روپیہ کم وصول کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے. FBR صوبے 10,000 ارب روپیہ کم کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. وہ 25,000 ارب کا ہے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پورا، کیونکہ اس سے جو اشرافیہ ہے، وہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے. تو یہ جھگڑا کیا ڈال دیا ہے کہ یہ مجھے حصہ زیادہ دیں. ارے بھائی آپ کو حصہ دیں گے تو ڈاکٹر شاہد صاحب، یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ سارے صوبے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. بات پوری کر لینے دیں، جب تک بات پوری نہیں ہوگی میں اپنا سوال پہ جا نہیں سکتا. میں جو بات آپ کو بالکل کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، منافقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں 2010 میں NFC ایوارڈ آیا تھا، 15 سال ہو گئے. 15 سال سے یہ صوبے یہی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ہر سال جو پیسہ ان کو NFC ایوارڈ سے ملتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کم ملا، لیکن وہ پیسہ پورا خرچ نہیں کرتے تاکہ بجٹ خسارہ کم ہو. اس سال بھی 700-800 ارب روپیہ صوبوں نے واپس کیا ہے عملہ وفاق کو کہ جی آپ کا بجٹ خسارہ پورا ہو، اور پبلک کو یہ شور ڈال رہے ہیں. تو یہ منافقت کی بدترین مثال ہے، اشرافیہ کی مفادات کی تحفظ کی بدترین مثال ہے. اس کا عوام سے اور معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کن کن شعبوں میں کچھ رعایت کی امید رکھی جائے. کچھ میں نرمی بھی کہا جا رہا ہے، جیسے جو کاسمیٹکس کا سامان زیبائش ہے اس پر عائد ڈیوٹی کو 44% سے کم کر کے کہا جا رہا ہے کہ 40% کرنے کی تجویز ہے. اس کے برعکس تعلیمی شعبے سے وابستہ جو حلقے ہیں ان میں تفتیش پائی جاتی ہے، وہاں پر کچھ بڑھایا جائے گا شاید. اور کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، یا تعلیمی جو ہم بجٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، کتابوں کی یا پینسل کاپیوں کی تو قیمتیں بڑھ جائیں گی، لیکن فیسوں پہ کوئی غور نہیں کیا جائے گا. فیسیں جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بڑھیں گی، بجائے اس کے کہ ریلیف ملے پیرنٹس کو تاکہ وہ اپنے بچوں کو آسان تعلیم دے سکیں. اس کے علاوہ کون کون سے شعبے آپ سمجھتے ہیں جن کے اندر کچھ بہتری ہے، جن میں کچھ گنجائش باقی ہے اور ریلیف مل سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہر سال بجٹ میں کچھ رد و بدل ہوتا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹائی جائے. اب آپ نے تعلیم کی بات کی، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس وقت جو پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، پیپلز پارٹی اور PMLN نے یہ عہد کیا ہوا ہے، اس کو آپ میثاق تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ تعلیم پر 7% آف GDP خرچ کیا جائے گا. وہ تو 2% بھی نہیں کرے. تحریک انصاف نے وعدہ کیا ہوا ہے تحریری طور پر اپنے منشور میں کہ وہ 5% خرچ کریں گے، وہ بھی 2% بھی نہیں کرتے. تو تعلیم تو ہماری وہ ترجیح ہے ہی نہیں. حالانکہ آئین کہتا ہے 25 الف کہ 6 سے 16 سال کے بچے کو لازمی اور مفت تعلیم دینا. جو 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے اس کی طرف سے ہی توجہ ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے. اب آپ کاسمیٹکس کی بات میں اس لیے نہیں جانا چاہتا اس پر کہ جس ملک میں 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور عالمی جو رپورٹ آئی ہے، چاہتا ہوں عوام اس کو بار بار غور سے سن لیں. دنیا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جو دنیا کے 10 ممالک ہیں جہاں بھوک کی صورتحال سنگین ہے، ان 203 میں سے وہ 10 ممالک میں جو بھوک کی صورتحال سنگین ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان شامل ہے. تو جو ضریب شعبہ ہے کچھ دعوے کرتے ہیں جی ہم 4 لاکھ آدمی کو مفت کھانا کھلا رہے ہیں روزانہ. یہ ڈرامہ بند کریں. اگر میری ملک کی صورتحال سنگین ہے تو اس کا مسئلہ اشرافیہ کی معیشت ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے وہ خردبرد ہو جاتا ہے، ٹیکس کا پیسہ جو آتا ہے وہ خردبرد ہو جاتا ہے. ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ٹیکسوں میں رد بدل کیا جاتا ہے، کاسمیٹکس کر دیا. اصل چیز کیا ہے؟ پیٹرولیم لیوی بڑھائی جا رہی ہے، یہ بھگتا ہے.
पेट्रोलियम लेवी जब बढ़ाते हैं तो उसमें सूबों को हिस्सा नहीं मिलता, और उससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, हर चीज बढ़ जाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, उससे भी अवाम पर बोझ पड़ता है। वो दवाई खरीदते हैं। मैं जो चीज कहना चाहता हूँ कि एक आदमी जो, अल्लाह मुझे माफ करे, जो फुटपाथ पे पैदा होता है वहीं मर जाता है, वो तो जब दवाई खरीदता है तो उसको जीएसटी देना पड़ता है, जी हाँ। लेकिन ये जो अशराफिया जो अरबों रुपए कमा रहे हैं वो टैक्स नहीं देते। इसकी ये वजह जुल्म क्या का है? निजाम क्या कैसे चले? हुकूमत बेबस है जो उन तमाम बड़े मगरमच्छों को हाथ नहीं डाला जाता, या फिर वो इतने ताकतवर हैं कि वो इस नरगे में या इस शिकंजे में आते नहीं है? उसका अल्टीमेटली खमियाजा तो आम आवाम को, आपको और मुझे भुगतना पड़ता है। नहीं, हमें आवाम को भुगतना पड़ता है, लेकिन वो इसलिए भुगतना पड़ता है कि अल्लाह ने कहा है कुरान में कि इंसान को उतना ही मिलता है जितनी उसने कोशिश की। वो अगर सोशल मीडिया पर ये बात करते हैं उसकी बेल हुई कि नहीं, उस सियासतदान ने कहा तो उनका यही हशर होगा। अगर वो ये बात करें कि भाई ये लूटमार जो हो रही है क्यों हो रही है, तो फिर उनके मुतालबात पूरे होंगे। बेबस हुकूमत बिल्कुल नहीं है। आपने मगरमच्छ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो खुद मगरमच्छ है।